अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में हमने डिस्कस करना है एक रीसेंट सर्वे जो कि सामने आया है हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से मुतल्लिक। ये सर्वे है जी इप्सास पाकिस्तान का और इसमें हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से मुतल्लिक यानी पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी से मुतल्लिक आवाम से पूछा गया और मुख्तलिफ उनसे सवालात किए गए। कुछ सवाल जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं जनाब। ओवरऑल कारकर्दगी का जब आवाम से पूछा गया कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, तो 52 यानी 52% जो लोग थे वो गैर मुतमईन नजर आए। ये आप देख भी सकते हैं एवरेजेस ब्रेकडाउन में। उसके बाद करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक जब पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा बुनियादी और मंशूर में उनके स्टेटेड था कि जी करप्शन का खात्मा हम करेंगे, उससे 53% 53% अफराद गैर मुतमईन नजर आए। महंगाई कंट्रोल करने से मुतल्लिक जब आवाम से पूछा गया कि पीटीआई कामयाब हुई या नहीं हुई, तो महंगाई कंट्रोल करने में 62% लोग इससे गैर मुतमईन पीटीआई की कारकर्दगी से नजर आए। इसी तरह से अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक जब पूछा गया आवाम से, तो 50% यानी आधी आबादी ने कहा है कि जी वो गैर मुतमईन है अमन व अमान की सूरत हाल से। इंसाफ फराहम करने में 53% गैर मुतमईन पीटीआई की कारकर्दगी से। और दीगर ट्रेंड्स भी आपसे शेयर करते रहेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, जो साथ साथ स्टैट्स हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। जनाब सैंपल साइज आपको बता दूं 1020 लोगों का सैंपल साइज था और जो शहरी आबादी है उसमें से जो अफराद थे उनको ज्यादा डेमोग्राफिक को प्रेफर किया गया। अभी जो सर्वे है हालिया, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूं है कि जो ट्रेंड्स शो कर रहा है हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी और जो बड़े बड़े दावे थे पीटीआई की हुकूमत के, इससे मुतल्लिक अवामी राय का इजहार, क्या ये सर्वे यानी इप्सास पाकिस्तान का सर्वे तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक अवामी राय, ग्राउंड रियलिटी और लोग क्या समझते हैं उसकी अक्कासी करता है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं जी। बेनजीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्ला नियाजी साहब हमें ज्वाइन करें। बेनजीर, स्टैट्स आपसे शेयर किए, बड़े इंटरेस्टिंग गैलप पाकिस्तान का सर्वे भी हमने डिस्कस किया था कुछ रोज पहले। अब ये दिखाई देता है कि जनाब 52% लोग गैर मुतमईन नजर आते हैं वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से। क्या आपको लगता है अवामी सेंटिमेंट यही है जनरली? सर्वे में वैसे कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये चीज़ तो हम लोग भी बहुत दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे बात कर चुके हैं, बाकी मीडिया अदारों में भी यही बात होती है, अवाम में भी यही बात होती है, लेकिन हुकूमत सुनना नहीं चाहती। अगर ये सर्वे या इस किस्म की कोई रिपोर्ट हुकूमत के हक में आई होती तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही होती, उस पर हैशटैग्स भी बन जाते, बड़े मज़े मज़े के ग्राफिक्स भी उस पर बनते। लेकिन जब कोई रिपोर्ट या कोई सर्वे उनके खिलाफ आता है तो या तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट, या वो कहते हैं कि ये एक साजिश है। तो मेरे ख्याल से ये जो सर्वे आया है ये फवाद चौधरी साहब को जरूर दिखाना चाहिए, जो कहते हैं कि कहाँ है महंगाई मुल्क में। और ये पहला ऐसा इप्सास का सर्वे नहीं है जिसने इस किस्म की बात की हो। दिसंबर में इनका एक सर्वे आया था, उसमें भी यही था कि तकरीबन 70% शायद उससे भी ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। उसके बाद उनका जून में भी आया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क में वो महंगाई है, करप्शन नहीं है, वो महंगाई है। तो ये सर्वे बहुत दफा आए हैं लेकिन इस पे बात नहीं होती। तो मैं दोबारा ये कहूंगी कि 2 साल है हुकूमत के, इन सर्वेस को, इन रिपोर्ट्स को देखें, इनको समझने की कोशिश करें कि अवाम के क्या मसाइल हैं, बजाय इसके कि जो तनकीद करते हैं या जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं डाला आप उन पे लेबल लगा दें कि वो मुल्क दुश्मन है। मुल्क दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तानी है और वो भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा, आपने हुकूमत का जिक्र किया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ सवाल लेके आऊंगी क्योंकि आज असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने गैलप पाकिस्तान का हवाला दिया, जो सर्वे कुछ ही रोज पहले हमने भी डिस्कस किया, जिसमें लोग कदरे मुतमईन नजर आए। तो इप्सास के सर्वे का वो हवाला देना भूल गए। आप क्या समझते हैं, अवामी राय की अक्कासी करता है इप्सास का सर्वे? मैडम शेख, असद उमर साहब तो इमरान खान साहब के वो अरस्तू थे 22 साल जिनके आने की हमने दुआएं मांगी और फिर जिनके दोबारा जाने के बाद आने की दुआएं मांगते रहे और जिन्होंने तबाही फेर दी आकर, और जो कहते हैं कि तरक्याती फंड इसलिए खर्च नहीं पाता है कि नैब का डर है। और वो स्टील मिल, मेरा क्लिप संभाल कर रखना, स्टील मिल ना चलाई तो मेरा नाम असद उमर नहीं, मुझे मेरा मजाक उड़ा लेना। वो असद उमर अरस्तू जो इतने बड़े लंबे कद के माशाल्लाह और क्या निकले, उनकी छोड़ें।
मैडम शेख, मेरा चूंकि इस पे हमेशा से ये रहा है कि मेरा मानना है कि अक्सरियत सर्वों की एजेंडा बेस होती है, ये होते नहीं, करवाए जाते हैं। ज़्यादातर डेस्क वर्क होता है, मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं होती, ज़्यादातर सर्वों के पीछे पैसा होता है, ये एक धंधा बन चुका है, ये काम सियासत ज़दा हो चुका है, लिहाजा ये सर्वे अवामी राय की नुमाइंदगी नहीं करते। 1020 लोगों ने 24 करोड़ मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी की है इस सर्वे में। और ये ठीक है कि कुछ तुक्के तीर बन जाते हैं, यानी कुछ चीजें सही निकल आती हैं, कुछ चीजें वो जो आम मार्केट में आम फील्ड में हो रही होती हैं वो भी उसमें शामिल होती है, लेकिन ये ज्यादातर करवाए जाते हैं, इनके पीछे बहुत कुछ एजेंडा होता है। अब ये अफसोस साहब जो हैं, ये अफसोस साहब पे तो मुझे अफसोस करना चाहिए। अच्छा, ये फरमा रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे कथा कलामी की माजरत, मैं आपका पहला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं सर कि एक एस्टिमेटेड ट्रेंड्स को जांचने का एक साइंटिफिक तरीका है, दुनिया भर में यही अप्लाई किया जाता है, और ये बड़ी देर के बाद सबने निकाला है तरीका। इसमें ये नहीं होता, ठीक है कुछ हद तक आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ये आपको अवामी ट्रेंड से मुतल्लिक बताते हैं। एरर मार्जिन इसमें जरूर मौजूद होता है, लेकिन ट्रेंड्स की अक्कासी करते हैं ये मैनिपुलेट और एजेंडा, ये बातें तो मैडम शेख, आपके घर में 14 फर्द हैं आपके घर में, और 14 फर्द में से एक को बुला के आपने बाहर पूछ लिया कि घर के अंदर भूख है कि नंग है कि रज है, तो उसने कहा भूख है, और उसके बाद आप 13 बंदे जो हैं वो भी उस भूख की लपेट में आ गए। ये साइंस आपको मुबारक हो, मैं इस पर कोई एतराज नहीं करना चाहता, मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मुझे ये साइंस की समझ नहीं आती। अच्छा, अब ये अफसोस साहब जो है, अफसोस साहब का कहना है, ये अफसोस के साथ अफसोस साहब कह रहे हैं कि 75% पाकिस्तानी इमरान खान की करप्शन के खात्मे में नाकाम, कि इमरान खान करप्शन के खात्मे में नाकाम। मुझे वो बाकी 25% बताएं जो समझते हैं कि करप्शन में कामयाब हो गए हैं रोकने में, वो 25% बता दे मुझे। ये तो पूरी वो हम तो पीछे 120वें से 124वें नंबर पे चले गए हैं, और करप्शन हर महकमे में ज्यादा हो गई है। ये 25% कौन है जो मुतमईन है? अच्छा, फिर हैं लोग कहते हैं इमरान खान ईमानदार है, मगर इमरान खान की हुकूमत में ईमानदारी रुल गई है। अच्छा, आगे आ जाए, 62% हुकूमत जो कह रहे हैं कि हुकूमत महंगाई रोकने में नाकाम हो गई है। ये मुझे 38% बताएं, 5% तो चलो तबका अशराफिया एक साइड पे रख दें, 38% मुझे बताएं जिनका ख्याल है कि महंगाई कोई नहीं है या महंगाई नहीं है। आखिरी बात मैडम शेख, 53% का ख्याल है कि तरीके इंसाफ का निजाम नहीं दे सकी। मुझे ये जो बाकी हैं, ये जो 47% लोग हैं, ये बताएं कि कहां निजाम उन्होंने देखा इंसाफ का। तो ये सारे ऐसे ही तुक्के हैं, कुछ तीर हो जाते हैं, कुछ ऐसे फजूल से हैं, कुछ करवाए जाते हैं। तो फिर मैं आंसर ले लेना, हमें भी क्यों घुमा रहे हैं आप इप्सोस साहब के लिए? नहीं, मैं आंसर ले रहा हूँ, मैं घुमा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, ये फिगर्स ही गलत हैं। आप बुग़्ज़े सर्वे में सिर्फ ना का फिर आंसर ले रहे हैं, और तो कुछ ये फिगर्स ही गलत है मैडम शेख, ये फिगर्स गलत हैं। जो चंद फिगर्स दिए हैं उसमें चंद तुक्के तीर हो गए हैं, बाकी सारे गलत हैं। आपको वैसे शौक है कि आगे से कहना कि कंफ्यूज लग रहे हो, तुमने वो हाँ का ऑप्शन लेके ना के जवाब दिए, तो वो ये मैंने कहा है 75% उन्होंने कहा है कि करप्शन रोकने में नाकाम हो गए। मुझे बताएं, यहाँ तो 100% कह रहे हैं करप्शन रोकने में नाकाम हो गए, ये गलत है। अच्छा, बाकी गलत है कि ये जो महंगाई है, 100% बंदे कह रहे हैं महंगाई है, ये कौन से हैं जो जिसमें से 38% कह रहे हैं महंगाई नहीं है? और आगे आ जाए, ये जो 53% इंसाफ का निजाम है, ये कौन से लोग हैं? यानी ये अजीबो गरीब से तुक्के बना के लगा देते हैं। 1000 बंदे ने 24 करोड़ कुछ लोग आपकी तरह होंगे ना जो अग्री नहीं करते होंगे, मुबारक कुछ लोग आपकी तरह होंगे ना, सिर्फ उन्होंने इफ्सास साहब का नाम सुन के उन्होंने कहा होगा हमने अग्री करना है। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? अच्छा, पहली बात तो ये बात ठीक है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि सर्वेस का एक सर्वे होना चाहिए। जी, सर्वे कंडक्ट किस तरह किया जाता है, इसकी साइंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो उठते हैं। गैलप सर्वे पे साल से क्वेश्चन उठते हैं। इसी तरह दूसरे भी ग्रुप्स हैं, और इस चीज के भी इम्कानात होते हैं कि जब मेरी बात पे कहा कि आपको समझ नहीं आई, आप बड़ी तवज्जो से माजर साहब, माजरत के साथ आप बड़ी तवज्जो से सर हिला के हाँ वही वो बात कर रहे हैं, जरा अच्छे लफ्जों में कर गए और मैं जरा बुरे लफ्जों में कर रहा हूँ।
बस उस्मान सर आप अच्छे लफ्जों में किया करे फिर, देखिए ना, इसीलिए बुज़दार अब तक चले मजे साहब। आप इस पे मैडम मजहर साहब ये जिक्र ना करें, और इस पे मैडम शेख ने आपको कुछ 7 मरतबा कहना है। वाह, हाँ ये है वो पॉइंट, हाँ असल में ये बात है, वेरी गुड, वन मैन आर्मी, कमाल है। जैसे आपने सारे सर्वे को सही कह के ऑप्शन ना कर लिया, भट्टी साहब आप नीमे हो, बिल्कुल ऐसा ही है अपनी आवाज। अच्छा भट्टी साहब, ओके थैंक यू भट्टी साहब, प्लीज अब ड्रैग हो रहा है, हाँ का ऑप्शन टाइम ना जाया करें, नेक्स्ट सवाल पे भी बात करनी है ना। अच्छा देखिए, सर्वे को एक साइड पे रखें, जो सवालात हैं ये, उन सवालात पे हम जो जितने 4-5 लोग बैठे हैं ये बता दें कि ये जो सवालात हैं क्या ये सवालात गलत हैं, और क्या ये बात ठीक नहीं है कि महंगाई है, क्या यह बात ठीक नहीं है कि करप्शन रोकने में नाकाम रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पे तो मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा हमारा इत्तेफाक होगा कि उससे ज़्यादा ख़राब है सूरत हाल। तो ये एक इंडिकेटर्स होते हैं, यानी एक मोहल्ले में अगर जो है वो 50 लोग रह रहे हैं और उनमें से 5 या 10 लोग ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हम जनरली समझते हैं कि ये पूरे मोहल्ले का एक राय बनती है कि एक ट्रेंड शो कर रहा होता है। तो ओवरऑल अगर आप सवाल इनको 1000 सैंपल को एक तरफ रखें भी, तो ये जो क्वेश्चन एड्रेस हो रहे हैं इसमें छोड़ें कि 50% कितने कहते हैं और 53% कितने कहते हैं, लेकिन जनरली इन सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो इसी तरीके से आएंगे कि हाँ महंगाई है, हाँ करप्शन रोकने में नाकाम रही है गवर्नमेंट, हाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेरा ख्याल है इंतहाई ख़राब हुई है, पहले के मुकाबले में और ज़्यादा ख़राब है। तो जनरली जो है ये जो क्वेश्चंस हैं उसके जवाब में तो आप हाँ ही कहेंगे कि हाँ ये सर्वे जनरली जो है वो जो ट्रेंड शो कर रहा है वो इतना गलत नहीं है जो एक आम परसेप्शन है, एक रायम्मा का एक आम परसेप्शन है, अगर आप इन सवालात के हवाले से उठा दें। अलीना एक छोटी सी मैं बात यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहूंगी। जी अलीना देखिए, जो मजहर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है जो भट्टी साहब बात करें। मजहर साहब बात करें मेथोडोलॉजी की, कि एक सर्वे पे चले, आप इस पे सवाल जरूर उठा सकते हैं। ये सैंपल साइज बहुत छोटा था, 1000 से ज्यादा होना चाहिए था, 2-3 हजार होना चाहिए था। आप ये भी कह सकते हैं इसमें मर्द ज्यादा थे सैंपल साइज में, खवातीन कम थी। ज्यादातर सर्वे पंजाब से किया गया, बाकी छोटे सूबों में कम सैंपल साइज लिया गया। लेकिन ये कहना कि ये किसी एजेंडे के तहत हो रहा है, किसी सबूत के बगैर, ये गलत है, और ये आप लेबल नहीं लगा सकते अगर आपके पास कोई प्रूफ ना हो। ओके भट्टी साहब, आप जवाब देना चाहेंगे या मैं न्याजी साहब की राय? जी मैं जरूर देना चाहूंगा। मैं ये देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में हम छोटा सा बिल्कुल जेब में छोटा सा मैंने रखा हुआ जवाब अभी देता हूँ। हमारे मुल्क में ये जो सर्वे हैं ये एजेंडा बेस होते हैं, ये करवाए जाते हैं। आपको अगर सबूत चाहिए हो तो मैं पिछले कुछ आगे एक प्रोग्राम रख लीजिएगा, मैं पिछले कुछ सर्वे लेके आता हूं और उस वक्त के हालात बताकर आपको साबित करके बताऊंगा कि ये इस एजेंडा के तहत करवाए गए थे। मान लिया, यानी मेरा कहने का मकसद है कि अक्सर तुक्के तीर हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 1000 बंदा, चलो छोड़ दें बाकी 1000 बंदा 24 करोड़ की नुमाइंदगी खुदा के लिए ना करे, डेस्क वर्क होता है। अच्छा। अब किसको पता है महंगाई 75% तो फलाना उसके बाद जो आपने पहला एक गैलप का किया था 48% पाकिस्तानी खुश है इमरान खान। सर नहीं, उनसे ये नहीं पूछा जाता कि कितने फीसद, उनके पास सवाल ये किया जाता है और फिर उनकी परसेंटेज जितना जो वो जवाब देते हैं उन जवाबों को इकट्ठा करके परसेंटेज है। इस मुल्क ये बड़ा मुल्क है, एक 24 करोड़ का मुल्क है मैडम शेख, इसमें 1000 बंदों का क्या होगा? क्या करना चाहते हैं आप? ये दफ्तर में बैठ के करते धंधा बन चुका है। एग्जैक्टली यही कहा कि हम सैंपल साइज के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि ज्यादा लोग आप ले लेते, ज्यादा नुमाइंदगी देते, खास सेगमेंट को, डेमोग्राफिक को चेंज कर सकते हैं। आप चारों सूबों में जाएं, शहर जाएं, लेकिन बात वो ये कह रही है कि आप मेथड के ऊपर तो ये ट्रेंड समझ आता है। और खासकर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं एजेंडा बेस्ड आप नहीं कह सकते, वो ये कहना चाह रही हैं। न्याजी साहब मैडम शेख, अक्सरियत लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, एजेंडा बेस होते हैं और इसके पीछे पैसा, अक्सरियत के पीछे पैसा चलता है। ठीक है जी, मैं बेनजीर से जवाब लेती हूँ, पहले न्याजी साहब की राय लेना चाहती हूँ। देखें जी, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि जो मेरे 3 साथी हैं उनके अंदर एक जो चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि ये सर्वे जो है अवामी राय की ना सिर्फ अक्कासी करता है बल्कि शायद
اس کی جو شدت اور حدت اور اس کے اندر جو ان ساری جو سوالات ہیں ان کے بارے میں جو مخاصمت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں. یہ تقریباً ساروں نے یہی کہا. باقی میں بھی سروے کے اوپر کمنٹ کر دوں کہ میں جو بے نظیر صاحبہ فرما رہی ہیں میں ان کے اس کے قریب تر متفقہ طور پہ ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سروے کے اندر جو سوال فریم کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں 2 الیکشن ریفرینڈم ہوئے, ایک جنرل ضیاء الحق صاحب نے کرایا اور 1984 میں, اور مشرف صاحب نے کرایا 2002 میں مئی میں. تو اس میں سوال یہ فریم کیا گیا تھا کہ اگر آپ اس ملک میں کم و بیش, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اسلام چاہتے ہیں تو ضیاء الحق خود بخود صدر پاکستان کے منتخب ہو جائیں گے. اور مشرف صاحب کے اندر سوال کیا گیا کہ اگر آپ ملک کے اندر اس قسم کی جو نظام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو مشرف خود بخود الیکٹ ہو جائے گا. اب یہ جو ہوتا ہے نا کویسچن کو آپ فریم کیسے کرتے ہیں, میں ذرا سمجھتا ہوں کہ باقی تو جو آپ نے کویسچن کیا ہے اس کے اندر میں نے بریف آنسر دے دیا ہے کہ ہم سب کا جواب ہاں میں ہے. بھٹی صاحب کا بھی ہاں میں, کو بھٹی صاحب نے بڑے کلیئرلی جو بتایا ہے, میں اسی کو ٹوک کر رہا ہوں کہ یہ جتنی انٹینسٹی ہے, ایون میں عمران خان کے حلقے میں جو ووٹر سر عمران خان کا ہے ان سے جب میں پوچھتا ہوں, جب جاتا ہوں میاں والی, تو جو آتی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں. وہ جو لوگ بالکل ابھی بھی ڈائی ہارڈ جو تحریک انصاف کے ہیں. مجھے تو اس میں دلچسپی تھی کہ سروے کے اندر ضرور کہیں پوچھا گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں ان میں سے پورا کیا ہے, تو شاید 100% جواب ہوتا کہ عمران خان صاحب نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا. دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن بڑی ہے, تو میرا خیال ہے 100 میں سے 70-80% آپ کو, باقی جو ہے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر خوش فہمی ہوتی ہے, یہ کہیں گے کرپشن بڑی ہے. مطلب پنجاب کے اندر یقین آنے کے ہر زبان زد عام جو ہے کرپشن کے قصے آپ کو عام ملیں گے. ایون تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات ہیں جو میرے ساتھ ملتے ہیں تو وہ سامنے آتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو حکومت ہے اس کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہے. مجھے ایک بات سے ایڈ کرنی ہے کہ سروے کے اوپر کہ یہ اگست 2012 میں عمران خان صاحب کو مجھے رات فون آیا کہ کل IRI والا سروے کر کے اور پورا اس وقت پولیٹیکل سروے کر کے ڈیمونسٹریشن دینا چاہتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں, تم پہنچ جاؤ. میں رات پہنچا تو اگلے دن جب سروے کا رزلٹ آیا تو اسد عمر صاحب نے جو فرمایا ایگزیکٹلی وہاں پہ طے ہوا. وہاں تحریک انصاف جو تھی ان نٹشل 34% سے 24% میں اس کی پاپولیرٹی ڈراپ ہو گئی تھی 6 مہینے کے اندر, دسمبر 2011 سے جون 2012 تک کے درمیان. یہ جون میں جب ڈراپ ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے یہ دیا کہ ہم کہیں گے کہ یہ 10% نیوٹرل ہو گئے. تو اسد عمر نے وہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس سروے کے لیے کی ہے, بتایا انہیں پچھلے کہ یہ وہاں تحریک انصاف یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو وہ جگہ چیز بتا دو تاکہ لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی ہو. جو ایسا بری پالیسی نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت کو یہی کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بات میں اپنے. اچھا, یہ میں کلب کرتی ہوں بھٹی صاحب کے آرگیومنٹ کے ساتھ, میں بھٹی صاحب کے آرگیومنٹ کے ساتھ کلب کر کے بے نظیر کے اوپر لے کے جاتی ہوں. میں بریک بھی لینی ہے. بے نظیر, کم و بیش یہی کہا جا رہا ہے کہ جی جو ہو کچھ سرویز ہیں جن کے اوپر ایسا کہا جاتا ہے ایجنڈا بیسڈ ہے, لیکن کچھ سرویز ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں وہ ایجنڈا بیسڈ نہیں ہوتے. کیا آرگیومنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں, ایک تو بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ بہت کم لوگ, 1000 لوگ ہیں اور انہوں نے پورے ملک کا سروے ان پہ کر کے اور اس کے رزلٹ ہمیں دے دیے. دیکھیں, پورا ملک کے تو سروے نہیں ہو سکتا نا. ہمارے تو جب انتخابات اور الیکشن بھی ہوتے ہیں تو اس میں تو ووٹر ٹرن آؤٹ بھی 50% ہوتا ہے, لیکن ہم الیکشن کے نتائج تو مانتے ہیں نا. ہاں ٹرو, وہ ایجنڈا بیس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایجنڈا ڈریون ہوتے ہیں سرویز, اس لیے بلیو نہیں کرتے وہ. میں یہ کہوں گی کہ اس کا ثبوت لا کے آپ رکھیں. بالکل اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایجنڈا بیسڈ ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے اور میں لے کے آؤں گا, تو ضرور لائیں اور لا کے سامنے رکھیں. دیکھیں یہ ایسے ہوتے ہیں. تب تک ہم میتھڈولوجی پہ بات ضرور کر سکتے ہیں اور تنقید کرنی چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں وہ ثبوت لے کے بھی آئیں گے. ہم اس کے اوپر ایک پروگرام بھی رکھ لیتے ہیں کہ اگر بھٹی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایجنڈا ڈریون ہوتے ہیں, گو کہ انہوں نے جو سارے سروے میں سوالات پوچھے گئے ہیں اس کا ہاں میں جواب دیا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کیونکہ سرویز ان کے مطابق ایکوریٹ نہیں ہوتے اس لیے نہ کے آپشن لے رہے ہیں. باقی ہمارے جو تینوں اینالسٹ ہیں, بے نظیر شاہ صاحب, مظہر عباس صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب, وہ سمجھتے ہیں کہ جو اپسوس پاکستان کا سروے ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کو بڑے سخت
عوامی رد عمل آیا ہے، بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، بہت کرٹیکلی اینالائز کیا ہے، تو جناب وہ عوامی ترجمانی کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے جناب انتخابی اصلاحات کو۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی۔ ایک جانب ہم جہاں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، وہیں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جناب انتخابی اصلاحات سے متعلق جو ترامیم ہے، یعنی 5 ترامیم ہیں، بلز ہیں جن کو وہ پاس کروانا چاہتے ہیں، اس کو وہ جوائنٹ سیشن جو ہونا ہے پیر سے اس میں پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جناب وہ وہاں سے پاس کروا سکیں۔ اس کوشش کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اپوزیشن ان جنرل انہوں نے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم اجلاس میں شریک تو ہوں گے لیکن اس کے بعد جب ایجنڈے پہ آئٹم آئے گا تو احتجاجاً ہم واک آؤٹ کر جائیں گے۔ جناب نہ صرف بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے مشترکہ اجلاس کو، بلکہ آگے جا کر ایک پوری احتجاجی تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید دھرنے وغیرہ بھی دیں مختلف صوبائی دارالحکومتوں میں۔ جناب اس اسٹریٹجی کا ہم نے پوچھنا ہے کہ ایک جانب تو حکومت چاہتی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات بائی ہک اور بائی کروک پاس کروا لے اور کہتے ہیں کہ جناب ملک میں شفاف انتخابات کا یہی راستہ ہے، دوسری جانب اپوزیشن کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا اور ان لوگوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی تو ہم انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو سچویشن جا کس طرف رہی ہے اور اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ یہ بھی اپڈیٹ جی شامل کر لیں کہ آج چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے وہ بھی چیلنج ہو گئی ہے، سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ سوال ہمارا کچھ یوں کہ کیا جو اجلاس ہونا ہے ایز ان پارلیمنٹ کو جو جوائنٹ سیشن ہونا ہے اس کو بائیکاٹ کرنے کا پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ ہوگا، ہاں یا نہیں؟ کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس۔ بے نظیر سب سے پہلے آپ کا موقف چاہوں گی۔ علینا، جو پی ڈی ایم نہیں کر سکا وہ لگتا ہے پی ٹی آئی کر لے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ایک ہی پیج پہ لے آئی ہے، وہ ای وی ایم کے حوالے سے۔ تو میرے خیال سے وہ سمجھ نہیں آتی، شاید وہ کبھی کبھی اپوزیشن کے فائدے کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ بالکل میرے خیال سے بائیکاٹ ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ایک جس طریقے سے زبردستی سے یہ بل لایا جا رہا ہے اور یہ پاس بھی ہو جائے گا جوائنٹ سیشن کا، کیونکہ کورم آپ کو چاہیے ہوتا ہے 1/4 دونوں ہاؤسز کے نمبر ملا کے جو پی ٹی آئی کے پورے ہو جائیں گے، تو وہ پاس تو کروا لیں گے، لیکن جس طرح زبردستی اور جلد بازی میں اور کسی کو سنے بغیر اور الزام لگا کے یہ پاس کروایا جا رہا ہے، تو بالکل پیپلز پارٹی کا ابھی تک مجھے نہیں پتا کیا ری ایکشن ہے، وہ کریں گے بائیکاٹ یا نہیں، لیکن پی ڈی ایم کو ضرور کرنا چاہیے بائیکاٹ۔ ایک میسج جانا چاہیے کہ اس طرح کنسنسس نہیں بنتا۔ ایک چیز میں صرف ایک آن دا ریکارڈ رکھنا چاہوں گی کہ یہ ایک تاثر ہے کہ کیونکہ میں اس دن ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ سب سے پہلے آئی کیسے سامنے، کہاں سے پی ٹی آئی نے سب سے پہلے کب اس پہ بات کی، تو میں سمجھی کہ شاید ان کے منشور میں ہوگا۔ وہ میں نے ان کا 2018 کا منشور نکالا، اس کے اندر تو کوئی اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ کے بارے میں بات کی، الیکٹرانک ووٹنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے وزیر اعظم نے پچھلے سال نومبر میں ٹی وی پہ آ کے الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کی۔ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن اس حکومت کو اتنی جلد بازی ہے کہ راتوں رات وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ پاس ہو جائے۔ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، مطلب آپ نے پچھلے سال پہلی بارے میں بات کی۔ میں چاہتی ہوں ایک راؤنڈ میں اس کا کر لوں، اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ جی اور فیکٹ چیک میں کرنا چاہوں گی کہ کل فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے منشور میں یہ بھی ہے کہ ہم الیکشن کو آزادانہ اور شفاف بنائیں گے۔ یہ بھی ان کے منشور میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ یہ بھی میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا فیکٹ چیک ان کو کر دوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ اپوزیشن کے پاس یہ تو سنہری موقع ہے ایک طرح سے کہ وہ جائیں، اگر ان کے پاس جیسے وہ کہتے تھے تحریک عدم اعتماد ہم لے کے آئے ہیں اور ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، تو روک لیں ان بلز کو اسی پوائنٹ پہ، بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا صحیح ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو 3 سال جو جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں اس کا پورا آپ ڈے ٹو ڈے جب اس کا احاطہ کریں اور عمران خان صاحب کی ان بٹوین سپیچز پڑھیں، اور چائنا کا نظام بھی چاہیے تھا اور سعودی عربیہ کا نظام بھی چاہیے تھا اور نیب کے بھی ان کو خاص اختیارات چاہیے تھے، اور امریکہ سے للکارا تھا کہ میں شاید خاقان عباسی کے ساتھ کیا سلوک کروں گا اور جا کے فلاں کے پنکھوں توڑا لوں گا، اور پھر رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کچھ ہوا۔ دیکھیں اس میں ایک چیز تعین ہے کہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ پورا دور جو ہے میسولینی اور ایڈولف ہٹلر
کی ذہانت, وہ بڑے ذہین تھے, اس کے بغیر جو ان کا کریکٹرسٹکس تھے وہ ساری اس بندے میں مدرجات موجود ہیں. بالکل مجھے جو تاریخ سرف کو اٹھا لے تو 27 فروری 1933 میں ایڈولف ہٹلر نے پارلیمنٹ کو آگ لگا دی تھی, لوگوں کو گھسا کے, چند ہزار لوگوں کو, اور پھر وہاں پہ کسی کے اقتدار پہ قبضہ کیا. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو دھاوا بولا جا رہا ہے, جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, یہ خاص مائنڈ سیٹ کی علامت ہے. پھر انہوں نے کمزوری کیوں ہے؟ یہ اتنی جو ان کی ویکنس بنی ہوئی ہے, تو جتنی ویکنس بنی ہوئی ہے اس سے ایک چیز یہاں ہے کہ دال میں کچھ سے کچھ کالا ہے, کہ اس کو ایسا لگے کہ دم پہ پہنچ جاتا ہے. آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ کاؤنٹر پوائنٹ آف ویو مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن بھی تو میدان کھلا چھوڑ رہی ہے نا. نہیں, میں تو کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے تانگا میں بجانگ آمد, بائیکاٹ خالی بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں. ان کو اس کے بعد اگلا لاہ عمل دینا ہے. اور یہ میری بات آج نوٹ کر لیں اور اس کو ریکارڈ پہ لے کے آئیں کہ جو یہ چیز بیچ بو رہی ہے تحریک انصاف جس طریقے کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے, کیونکہ پارلیمنٹ کے بارے میں, انسٹیٹیوشن کے بارے میں جب اقتدار میں نہیں بھی آئے تھے تو ان کے بارے میں جو الفاظ اور گالم گلوچ استعمال کرتے ہیں اسے ایک طرف رکھیں. یہ وائلنس کی طرف جا رہا ہے ملک, یہ کلیش کی طرف. الیکٹرانک مشینوں کو لوگوں نے دھاوا بول کے پورا جو جس کو کہنا چاہیے پولنگ اسٹیشن اٹھا کے سڑکوں میں نہ رکھا, اور تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کیمپین چلانی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ اب آپ لوگوں کے نفرت اور غصے کو ہوا دے رہے ہو. میری گزارش بھی یہی ہے, آپ جہاں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, بالکل میری گزارش بھی یہی ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر میدان کھلا کیوں چھوڑے ہیں؟ اپوزیشن کو تو ایک اسٹرانگ فرنٹ کے ساتھ آگے جائیں گے نا, میں نے کہا ان کو آگے ہوگا یا نہیں ہوگا, آگے جا کر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. ٹھیک ہے نیائی صاحب, باقی سب کی بھی رائے شامل کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے, اس کے بعد آتے عباس صاحب, ارشاد بھٹی صاحب کیا خیال رکھتے ہیں اس کے بارے میں, ان سے جانتے ہیں. خوش آمدید جی. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. حکومت بلز رکھنے جا رہی ہے انتخابی اصلاحات سے متعلق. اپوزیشن کا لائن آف ڈیفنس یہ ہے کہ وہ بوائیکاٹ کر دیں گے اجلاس کا. کیا آپ کو لگتا ہے فائدہ مند ہوگا یہ اپوزیشن کے لیے ایز اے فرسٹ لائن آف ڈیفنس؟ نہیں, بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوگا میڈم شیخ. یہ کوئی عام ایشو نہیں ہے, یہ اگلا الیکشن ہے. یہ قوم کے جو آپ کا ایک بوسیدہ یا ناکارہ نظام ہے یا ایک جو چیز ہے اس کے لیے یہ قوم کی, جس میں تو نہیں مانتا لیکن چلو مان لیتے ہیں, قوم کی نمائندگی کا سوال ہے, پوری قوم کا سوال ہے, ملک کا سوال ہے. الیکشن میڈم شیخ, الیکشن کمیشن نے 37 نکات دیے ہیں, 37 اعتراضات اٹھائے ہیں اس پر, ای وی ایم پر, الیکٹرانک مشین پر. اب یہ چھوڑ دیجئے, یہ بحث کسی دن پھر کر لیں گے کہ ای وی ایم مشینیں یا عمران خان کی نیت کیا ہے, یا الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں کتنے آتے ہیں کہ ان کو کتنے اعتراضات کرنے چاہیے, کتنے نہیں, کتنے انہوں نے ویلڈ کیے ہیں, کتنے ان ویلڈ کیے ہیں. لیکن مجھے بتا دیں, اپوزیشن کا کوئی وائٹ پیپر, اپوزیشن کے کوئی تحریری اعتراضات, اپوزیشن کا کوئی اس پر گٹھ جوڑ اور اس پر انہوں نے تحریری طور پر قوم کو آگاہ کیا ہو. یعنی جو حکومت کے خلاف ادارہ بولتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو حکومت کے خلاف شخص بولتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, 4 دن ڈرم بیٹنگ کرتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ واک آؤٹ جو ہے یہ واک اوور ہے. ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کو ناک آؤٹ کرنا چاہیے حکومت کو, اعتراضات دار اعتراضات, فل سٹاپ, کاما, یہ کھلا میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ اپوزیشن نے 3 سالوں میں کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کر لیے, پارلیمنٹ میں احتجاج کر لیے, جلسے جلوس ریلیاں کر لی, دھمکیاں دے لیں, بڑکیں مار لی, اے پی سی اجلاس کر لیے, ریبر کمیٹیاں کر لی, شہر جلسے کر لیے, لانگ مارچ دھرنے کر لیے. آپ کا پوائنٹ نوٹڈ. مظہر عباس صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. مظہر عباس صاحب, حقیقت یہ ہے کہ ایزیئر ان ہاؤس تبدیلی کے دعوے وعدے کر لیے, لیکن کچھ پازیٹیو کیا, کچھ تحریری کیا, یہی مظہر عباس صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں میں. مظہر عباس صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ منڈے کو صرف پریزیڈنٹ کا جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب ہے, اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جب پریزیڈنٹ خطاب کرتے ہیں تو اس دن کوئی اور پوائنٹ ایجنڈے پر ہوتا نہیں ہے, صرف پریزیڈنٹ کا خطاب ہوتا ہے. اس کے بعد جو سیشن ہوگا شاید اس میں یہ چیز آئے گی. لیکن یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اور منڈے کو الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس ہے, تو عین ممکن ہے اس چیز کا قوی امکان ہے کہ اگر آئندہ کسی سیشن میں یا جو سیشن اس پہ ہوگا
اور جس میں یہ جوائنٹلی موو ہوگا بل، یہ اگر پاس ہو جاتا ہے تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے۔ اب اگر الیکشن کمیشن مستعفی ہوگا تو وہ اتنی ایک خطرناک صورتحال ڈیولپ ہوگی کہ اس کے بعد تو کوئی آپ بھول جائیں پھر اس کے بعد بلدیاتی الیکشن یہ سب سے، اس لیے کہ پھر الیکشن کمیشن کی فارمیشن کیسے ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جو اپوزیشن کا اسٹینڈ ہے وہ تو پھر اپوزیشن کی مرضی کے بغیر تو پھر آپ الیکشن کمیشن کی فارمیشن نہیں کر سکتے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو ایک ضد بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کہ دو چیزوں پہ لگتے ہیں کہ بہت ضدی ہیں۔ ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ فواد چودھری صاحب کا بس نہیں چلتا کہ وہ کس طریقے سے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا میڈیا کنٹرول اتھارٹی قائم کر دیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر الیکشن کمیشن جو بالکل متعلقہ ادارہ ہے، اگر وہ اعتراض کر رہا ہے تو اس کے اعتراض کو دور کرنے کے بجائے آپ اسے بروٹ پارلیمنٹری پاور کے تھرو آپ انفورس کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں گے آپ، ظاہر ہے آپ کے پاس میجورٹی آپ کر دیں گے، لیکن اس سے کیا ماحول بنے گا؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے، اس ضد پہ وہ اڑے ہوئے ہیں، اور اگر بالکل درست کہہ رہے ہیں، دوبارہ وہی گزارش، ہاں دوبارہ وہی گزارش سر، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ضد بنائی ہوئی ہے اور وہ بار بار اس چیز کا کہتے ہیں، کل شبلی فراز صاحب نے خود کہا ہے کہ جی اب جو جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں ہم ٹیبل کرنے جا رہے ہیں 5 ترامیم، تو اگر ایسا ہوتا ہے اپوزیشن کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بوائیکاٹ کرنا ان کے حق میں ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے بوائیکاٹ سے کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں، بوائیکاٹ آپ کر دیں گے وہ تو پھر بھی منظور ہو جائے گا، ہاں اس کے بعد ان کا لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگین الیکشن کا بوائیکاٹ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ 85 ہے اور پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کرے گی کم ووٹ میں، 85 کو وہ آج تک ریگریٹ کرتے ہیں، ہاں لیکن الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ جائے گا۔ یہ صرف اگر آپ نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو اگنور کیا، آپ نے اپوزیشن کو اگنور کیا اور اپنی صرف میجورٹی کی بنیاد پہ آپ کوئی چیز لے آئیں گے تو ان الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں بنے گی۔ یہ چھوڑ دیں کہ میں کرکٹ کے زمانے میں نیوٹرل امپائر کیا کرتا تھا، کرکٹ اور سیاست میں بڑا فرق ہے، سیاست میں امپائرز کا تصور ہی غلط ہے، نیوٹرل تو چھوڑیں، سیاست میں تو امپائر کو ہونا ہی نہیں چاہیے، سیاست میں تو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کو اسی کو آپ متنازع بنا رہے ہیں، سر ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں کیونکہ بے نظیر کا موقف تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، میں چاہتی ہوں میں ان کو تھوڑا ٹائم دوں۔ بے نظیر سمجھتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ علامتی تو ہوگا بوائیکاٹ، سو اس کی بھی بڑی ویٹیج ہوتی ہے، جہاں پر آپ کے پاس نمبرز اتنے زیادہ نہ ہو وہاں پر دس ہولز ویٹیج ایز ویل، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایک چیز سمجھ لیں، علامتی واک آؤٹ ہوتا ہے، علامتی بوائیکاٹ نہیں ہوتا۔ بوائیکاٹ تو یا مکمل ہوتا ہے کہ آپ پورے سیشن میں ہی نہیں آئیں، آپ طے کر دیں گے، آپ طے کر لیں گے کہ آئندہ پھر ہمیں سیشن میں نہیں آنا جب تک یہ چیز نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے بوائیکاٹ۔ ایک ہوتا ہے ٹوکن واک آؤٹ کہ آپ گیلری سے باہر گئے اور پھر 10 منٹ 15 منٹ بعد واپس آ گئے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ واک آؤٹ کریں گے یا پورے سیشن کا بوائیکاٹ۔ سر بوائیکاٹ کہا ہے انہوں نے، ہاں پورے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم صدر مملکت کی شاید تقریر سننے کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد بوائیکاٹ کر لیں گے، جو مجھے ایٹ لیسٹ سمجھ آئی ہے۔ تو صدر مملکت پہ ان کو اعتماد ہے؟ سر نہیں، وہ سننے کے بعد اپنا کچھ جواب دینا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں صدر مملکت نے بھی اپوزیشن کو اکیوز کیا ہے ای وی ایم کے مسئلے پہ، تو صدر مملکت تو خود پارٹی بن گئے ای وی ایم کے مسئلے پہ، تو پھر پریزیڈنٹ کی تقریر کیوں سنیں گے؟ پھر ان کو پھر پورا اجلاس ہی بوائیکاٹ کر دیں، ٹھیک ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے اپنی اس پہ، لیکن اگر وہ پورے سیشن کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں تو دیٹس another thing، لیکن اگر وہ صرف اس پرٹیکولر ایجنڈے پر بوائیکاٹ کریں گے تو پھر وہ بوائیکاٹ نہیں ہوگا، وہ واک آؤٹ ہوگا۔ سر دونوں چیزوں میں دے لیونگ دا میدان نا، بے نظیر ہاں کا آپشن لے رہی ہے، میں ان کی طرف لے کے جاتی ہوں۔ بے نظیر آپ سے وہی سوال کہ آپ سمجھتی ہیں ان کو فائدہ ہوگا، لیکن جب اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حکومت کے خلاف عددی اکثریت رکھتے ہیں، ان کی صفوں میں سے لوگ ٹوٹ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو یہ تو آگے جا کر کتنا بڑا مسئلہ، انتخابات کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ابھی شو کر دیں وہ پاور، وائی بوائیکاٹ؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹکٹیں جو چلنی تھی اور جو لوگ ان کی طرف آئے تھے وہ کدھر گئے؟
دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو فائدہ ہوگا، لیکن ایک میسج ضرور جانا چاہیے. اور اپوزیشن کیا کرے اب آپ بتائیں مجھے. انہوں نے کہا آ جائے سینٹ کی کمیٹی میں بیٹھے ہم سے بات چیت کریں، وہ بھی انہوں نے کر لی، اس سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کچھ آگے کو بات نہیں بڑھی. الیکشن کمیشن پہ انہوں نے الزام لگا دیے. اب وہ الیکشن کمیشن پہ بھی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو پھر اور اپوزیشن کرے کیا؟ کوئی میسج تو جانا چاہیے کہ یہ میں تو ایک آپشن دے رہی ہوں نا کہ جن نمبرز کا وہ دعویٰ کرتے تھے ایون پیپلز پارٹی ایون پی ڈی ایم کہ ہمارے پاس ہیں ٹریجری بینچز میں سے ٹوٹ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ان کو کہیں کہ بھائی یہ تو آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے، آنے والے کتنے انتخابات کا معاملہ ہے، کنٹریبیوٹ ان اٹ. سارے مل کے کرتے ہیں اس کو ابھی اور ناپاس ہونے دیں. یہ طرح ہے کہ سارے اکٹھے ایسے ہی حکومت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. کتنی بڑی ڈیفیٹ ہوگی یہ حکومت کے لیے. ہو جائیں لیکن پھر بھی اپوزیشن کے نمبر تو کم ہی ہے نا. جوائنٹ سیشن تو حکومت کرا ہی اس لیے رہی ہے کیونکہ حکومت کے نمبر زیادہ ہیں. وہ تو پاس ہی قانون اس لیے کرانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے نمبر زیادہ ہے. تو اپوزیشن اس کے علاوہ کیا کرے؟ اس کے علاوہ بوائیکاٹ. اور بوائیکاٹ ایک سیشن کو کرنا بڑا مختلف ہوتا ہے. بوائیکاٹ ایک الیکشن کو کرنے میں بالکل حق میں نہیں ہوں. بالکل الیکشن کو آپ کو بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر آپ ووٹرز جو آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جن کا حق ہے وہ آپ کو ووٹ دیں، آپ الیکشن تو از اندر چیز ہے. ابھی تو ہم فرسٹ لائن آف ڈیفینس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر اپوزیشن سمجھتے ہاں. اس لیے میں الیکشن کی بھی بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ دو مختلف چیزیں، ان کو ہم جوائن نہیں کر سکتے. لیکن ایک سیشن کو آپ کو بوائیکاٹ کرنے کا ان کو پورا حق ہے اگر وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں، ایک اسٹرانگ میسج پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. ایک اور چیز جو بھٹی صاحب نے کہی کہ اپوزیشن نے کوئی وائٹ پیپر نہیں دیا. دیکھیں اپوزیشن وائٹ پیپر یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. اپوزیشن کیوں وائٹ پیپر اس پہ دے گی؟ الیکشن کمیشن نے آپ کو اتنی لمبی ایک لسٹ. میں ایک لائن لے لوں بھٹی صاحب کی دنائے. تھینک یو بینظیر. سوری ہاں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے تو 37 نکات دے دیے. اپوزیشن کیوں بائیکاٹ کرنا چاہتی ہے؟ اپوزیشن کا کیا اعتراض ہے؟ سر وہ اپنا وزن ڈال رہے ہیں یعنی الیکشن کمیشن کے پلڑے میں. وہ سمجھتے ہیں وہ ٹیکنیکل باڈی ہے. تو اسی وہ تو سمجھ رہے ہیں وہ ٹیکنیکل باڈی ہے. اگر وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ تحفظ یہ میڈم شیخ رکیے گا، یہی وزن وہ نیب کے پلڑے میں کیوں نہیں ڈالتے؟ یہی وزن وہ ایف آئی اے کے پلڑے میں کیوں نہیں ڈالتے؟ یہی وزن وہ کل الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہوتے تھے، احتجاج کر رہے ہوتے تھے. پہلا مظاہرہ الیکشن کمیشن کے باہر جا رہی ہے اس وقت پلڑے میں کیوں؟ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ. اچھا وزیر یہ سمجھتی ہیں کہ اگر تو بوائیکاٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم بالخصوص جو مشترکہ سیشن ہونا ہے جس میں انتخابی اصلاحات سے متعلق بلز پاس ہونے، تو جناب درست ہے کچھ نہ کچھ علامتی لیکن فائدہ ہوگا. ہمارے باقی تینوں تجزیہ کار اس سے اگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ایک اسٹرانگ سٹانس لے کر آنا ہوگا اگر اپوزیشن اپنے موقف کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے. بھٹی صاحب کو تھوڑا سا اس سے مختلف لیکن بنیادی سوال ان کا نہیں میں جواب ہے. جناب اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.